الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم۔ شرکائے فہم شریعت کورس، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، جس ذات نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کروڑہ درود و سلام۔ اللہ پاک نے حضور کے صدقے سے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے مشرف فرمایا۔ تمام شرکائے کورس کو بالعموم اور اس کورس کے آرگنائزر، اس ادارے کے روح رواں محتمم اور سینئر نائب امیر جماعت اہل سنت ڈویژن بہاولپور برادر مکرم مفتی محمد حامد سعیدی صاحب، آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس کورس کا انعقاد فرمایا۔ ویسے بھی آپ کی خدمات جو ہیں وہ بنات کے ادارے کے حوالے سے ہوں یا بنین کے ادارے کے حوالے سے ہوں، وہ بھی قابل ذکر اور خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ اللہ پاک آپ کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور مزید اپنی بارگاہ سے برکات اور مسائی میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ برادرم مفتی محمد حامد سعیدی صاحب نے فرمایا کہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے عقیدہ شفاعت، یا دوسرے معنوں میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم عقیدہ شفاعت کہتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ موضوع تھوڑا وسیع ہو جاتا ہے، اور جب ہم شفاعت مصطفیٰ کہتے ہیں تو یہ تھوڑا موضوع سکڑ جاتا ہے، لیکن ساری شفاعتیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے گرد ہی گھومتی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ شفاعت کسے کہتے ہیں؟ شفاعت بالعموم، اگر آپ عام معنی میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف سطح کے میرے سامعین ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ سارے میرے سامعین میرے ساتھ رہیں۔ بالعموم تو ہمارے ہاں بولا جاتا ہے سفارش کرنا، تو اس کا معنی ہے سفارش کرنا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کسی بڑے کی بارگاہ میں کسی چھوٹے کے لیے، کسی غرض مند کے لیے خیر کا طلب کرنا، بھلائی مانگنا، اس کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ اور جب ہم عقیدہ شفاعت کہتے ہیں، اس سے مراد محشر کے دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یا انبیاء کرام کا، علماء کرام کا، صلحاء عظام کا، اللہ کے معصوم فرشتوں کا، قرآن مجید کا، دیگر نیک اعمال کا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے بندوں کی شفاعت کرنا، سفارش کرنا، گناہوں کی معافی کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، بلا حساب و کتاب کے لیے، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو یعنی محشر کے دن
शफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सफारिश करना और फिर वहाँ शफात और सफारिश का कबूल होना, और इसको जो है इस पर कामिल एतक़ाद रखना, इसको कहते हैं अकीदा शफात। अब चंद चीज़ें मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ कि आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी हैं, ताकि वो पहले से आपके सामने आ जाएं कि क्या क्या हम इस लेक्चर में डिस्कस करने क्या क्या जा रहे हैं। सबसे पहले तो शफाअत से क्या मुराद है वो हमने देख लिया, शफाअत इसको डिस्कस कर लिया है। अब सबसे पहले एक चीज़ अगर आपके सामने हो, उलमाए कराम ने लिखी है, वो है शफाअत की शराइत। एक बंदा आ जाए यहाँ लिखता जाए, ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या आएगी? शफाअत की शराइत। अगर ये शराइत आपके सामने हैं शफाअत की, जो कुरान और सुन्नत से साबित हैं, तो फिर कोई एतराज़ बाकी नहीं रहता, ना मोतरज़ कोई एतराज़ कर सकता है, और ना ही इस हवाले से कोई शक शुबा आपके जहन में आ सकता है जब शराइत आपके सामने आ जाए। अकीदा शफाअत का इन शराइत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मैं अभी इन शराइत की तरफ आता हूँ। अब इसके बाद आप लिख दें शफाअत की अक़साम। बस यही चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हम जो है उनको, इनकी सब हेडिंग्स हैं, उनको डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहली बात कि शफाअत से क्या मुराद है, ये ज़िक्र हो गया। अब जो है जो शफाअत की शराइत हैं, शफाअत फिल आखिरा की शराइत, वो क्या है? अब वो कुरान मजीद की वो आयात मुबारका जो शराइत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं, हमारा फ़रीक़ मुखालिफ बाज़ औक़ात उन आयात मुबारका को पढ़ कर कहता है जी कहाँ है शफाअत, या अकीदा शफाअत के हवाले से शुकूक व शबहात पैदा कर देता है, या मन मानी तावील कर देते हैं। शफाअत का इनकार कोई भी नहीं करता, ये भी आपको बता दूँ, लेकिन वो अपने अल्फाज में इस तरह इसको शफाअत को ऐसे अल्फाज का लिबादा पहनाते हैं कि बस वो शफाअत बरे नाम रह जाए। शफाअत तो हो, लेकिन उसमें शफ़ी या शफाअत करने वाले की कोई इज़्ज़त, कोई वजाहत, कोई मकाम व मर्तबा वो ज़ाहिर ना हो। अब आते हैं कि जनाब सबसे पहली शर्त यह है कुदरतुश्शाफ़ी अला शफ़ा। पहली बात यह है कि जो शफाअत करने वाला है उसको शफाअत पर कुदरत भी हासिल हो। शफाअत करने वाले को शफाअत पर कुदरत हासिल हो। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला यमलिकुन शफ़ाअता इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान। तो इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर रहमान आहदा, ये भी कहा। तो ये कि फरमाया कोई शफाअत का मालिक नहीं होगा जिसे अल्लाह पाक ने ख़ुद ही, अल्लाह पाक ने उससे शफाअत का वादा ले लिया हो, आहद ले लिया। यानी कुदरत शफाअत से मुराद ये है कि जिसे अल्लाह पाक ने, मालिक शफाअत अल्लाह की ज़ात है, कबूल उसने करनी है, लेकिन उसने अपने बंदों को इस पर इख्तियार दे दिया है, कुदरत अता फरमा दी है। तो वही शफाअत करेंगे जिनको उसने कुदरत अता फरमा दी है। वाज़ेह हो गया। इसके बाद दूसरी शर्त ये है, ये बिलअमूम है, इसमें तखसीस है, थोड़ी बहुत ही इस्तिस्ना है, मैं आगे बयान कर दूंगा।
دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے شفاعت کی جائے الاسلام مشروع لہو، کہ وہ جس کے لیے شفاعت کی جا رہی ہے وہ مسلمان ہو۔ شفاعت مسلمانوں کے لیے ہوگی، شفاعت کفار کے لیے نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کی 20 آیات مبارکہ جہاں شفاعت کا اذکار ہے وہ کفار کے لیے ہے، کہ وہ جو کفار ہیں ان کو شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس دن جو ہے، اس دن سے ڈرو جس دن کسی نفس سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی شفاعت ان کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ تو یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ الاذن للشافع، کہ شفاعت کرنے والے کو اذن شفاعت بھی حاصل ہو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی مجرم کی شفاعت کرے؟ ہاں، مگر جس کو اللہ پاک نے اذن عطا فرما دیا، یعنی جس کو اذن حاصل ہوگا وہی شفاعت کر سکے گا، معذون شفاعت کر سکے گا، اور جو معذون نہیں ہوگا وہ شفاعت نہیں کر سکے گا۔ اور چوتھی چیز یہ بھی قرآن مجید کی وہ ساری آیات مبارکہ جو شفاعت کے حوالے سے ہیں ان کا خلاصہ علماء نے لکھا ہے، ان ساری آیات مبارکہ کو ان 4 موضوعات کے تحت لکھا ہے کہ یا تو یہ آیت مبارکہ قدرت شفاعت کی بات کر رہی ہے، یا یہ کفار کے حق میں ہیں، یا یہ اذن شفاعت کی بات کر رہی ہے، یا پھر یہ رضا کی بات کر رہی ہے کہ اللہ پاک جس کے لیے شفاعت ہو رہی ہے اس کی شفاعت پر راضی بھی ہو۔ ارشاد فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، شفاعت نہیں ہوگی مگر جس کے لیے اللہ پاک راضی بھی ہو۔ اب یہ 4 شرائط جب ہمارے سامنے ہوں، اس کے علاوہ یہ 4 شرائط جب مد نظر ہوں تو پھر شفاعت کی ہر صورت اس کے علاوہ وہ قابل قبول ہے۔ اب آتے ہیں کہ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں۔ ویسے تو علماء نے اس کی بہت ساری قسمیں کی ہیں، بنیادی طور پر اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک شفاعت عظمیٰ، ایک شفاعت صغریٰ۔ شفاعت عظمیٰ یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہے۔ شفاعت عظمیٰ حضور کے لیے خاص ہے، اس کو آپ شفاعت خاصہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف حضور کے لیے خاص ہے، اور اس کو مقام محمود بھی کہتے ہیں، اسی کو مقام محمود۔ اور یہ شفاعت یہ اس وقت جو ہے شفاعت ہوگی جب محشر کا دن ہوگا، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ صاحب جلال ہوئے، اور اس دن اس کے جلال کا مظہر ہوگا، ہر طرف اس کی ساری مخلوق جو ہے وہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، اور قیامت کا منظر یوں ہوگا کہ لوگ کہہ اٹھیں گے یار کوئی شفیع ڈھونڈو، آج تو اللہ پاک نے جو معاملہ فرمانا ہے وہ فرمائے، یہ حساب کتاب تو شروع فرمائے، اس مرحلے سے تو ہم گزریں، اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ ابھی یہ جو محشر کا میدان ہے اور سورج سوا نیزے پر ہے، تانبے کی زمین ہے، اور جو پسینہ ہے وہ ناک کو آنے کو ہے، اس منظر سے اور اس ہول ناکی سے تو ہم نکلیں۔ تو بخاری شریف میں ہے، تمام محدثین نے اس حدیث کو مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے،
مفہوم ایک ہی ہے. اگر مفہوماً اس حدیث کو دیکھا جائے تو یہ حدیث متواتر ہے، یعنی 10 سے زیادہ محدثین نے مختلف روات حدیث سے اس کو بیان کیا ہے. تو وہ صحابہ، وہ لوگ ہر قوم سے اٹھیں گے اور مشورہ کریں گے. تو پھر مشورہ یہ ہوگا، یار آج کا دن ہم سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. وہ سارے اولاد آدم کے باپ ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، وہ ہم سب کے جد امجد ہیں. ہم ان سے جا کر عرض کرتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں. وہ صفی ہیں، وہ دعا کریں، بارگاہ میں عرض کریں، شفاعت کریں، تاکہ جو ہے اللہ پاک یہ حساب کتاب کے معاملے کو شروع تو فرمائیں. وہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. تو آپ فرمائیں گے کہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں پاتا، تم حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جاؤ. وہی سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. مختصر کرتا جا رہا ہوں. وہ فرمائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہی لوگ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ وہ خلیل اللہ ہیں. خلیل اللہ فرمائیں گے تم موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں. کلیم اللہ فرمائیں گے تم عیسیٰ کے پاس جاؤ گے، وہ روح اللہ ہیں. روح اللہ کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے تم حضور کے پاس جاؤ، وہ حبیب اللہ ہیں. تو وہ سارے لوگ حضور کے در دولت پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. تو حضور فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، ہاں اس دن کے لیے تو میں ہوں. پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک اس وقت مجھے اپنی حمد کے ایسے کلمات الہام فرمائے گا نہ پہلے ایسے کبھی الہام ہوئے ہیں. تو میں ان کلمات کے ساتھ اپنے رب کی حمد کروں گا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سر رکھ دوں گا. اللہ پاک فرمائے گا ارفع راسک، محبوب اپنے سر کو اٹھائیے تو صحیح. سل طوطا، آپ جو ہے مانگتے جائیے، سوال کرتے جائیے، میں جو ہے آپ کو عطا کرتا جاتا ہوں. وشفا تو شفا، آپ شفاعت فرماتے جائیے مجرموں کی، میں ان کو چھوڑتا جاؤں گا. پھر اسی حدیث میں آگے بعض محدثین نے یہیں ختم کر دیا ہے، بعض نے پوری بیان کی ہے. تو آگے یہ ہے حضور فرماتے ہیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرتا رہوں گا حتیٰ کہ جس کے اندر جو ہے جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ پاک مجھے فرمائے گا جاؤ اس کو بھی جہنم سے نکال کے لے آؤ. میں نکال کے لے آؤں گا، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. اللہ پاک فرمائے گا سر اٹھائیے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جا کر حضور جہنم سے نکال لائیے. تو پھر حضور جائیں گے، رائی کے دانے کے برابر بھی جہاں ایمان ہوگا اس کو نکال کے لے آئیں گے. پھر حضور فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں 4 مرتبہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. پھر حضور سجدہ فرمائیں گے اور عرض کریں گے رب امتی امتی. اللہ فرمائے گا حضور جائیے، رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے اندر ایمان ہے اس کو بھی نکال کر لے آئیے. حضور جائیں گے، جہنم میں جائیں گے اور وہاں حضور حال کے مطابق نظر فرمائیں گے اور جہاں جہاں رائی کے دانے کے برابر اس سے بھی کم ایمان ہوگا اس کو بھی نکال کے لے آئیں گے. اور پھر حضور پھر سجدہ فرمائیں گے تو اللہ پاک کی حمد فرمائیں گے. پھر عرض کریں گے کہ محبوب آقا بارگاہ رب العزت میں عرض کریں گے اللہ کے محبوب کے حضور میرے تو ابھی امتی رہتے ہیں. اللہ پاک فرمائے گا جائیں حضور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے اس کو بھی نکال کر لے آئیں. تو حضور پھر جائیں گے، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اس کا بھی حضور جہنم سے نکال کر لے آئیں گے. اور ایک اور حدیث میں ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ دروغہ جہنم کا جو مالک اس کا نام ہے وہ بول اٹھے گا کہ حضور آپ نے تو اپنی امت میں سے کسی کو جہنم میں چھوڑا ہی نہیں ہے.
تو یہ حضور کا ہے مقام شفاعت یا شفاعت عظما۔ اب شفاعت عظما کی تھوڑا سا جو ہے سمجھیں اس کو۔ شفاعت ایک تو یہ ہے کہ حضور کی کو اللہ پاک جو مقام شفاعت عطا فرمائے گا درجہ بدرجہ، پہلے علماء نے لکھا ہے، احادیث مبارکہ میں ہے، مختصراً میں اس کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں شفاعت عظما کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی شفاعت سے اللہ پاک 70,000 حضور کے امتیوں کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا، 70,000۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان 70 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ پھر 70 اور اللہ پاک جنت میں بھیج دے گا۔ اچھا، پھر اس حدیث میں ایک اور بات ہے، اللہ پاک پھر 3 مٹھیاں اور بھر کر، اب اللہ وہ جو ہے مٹھیوں سے بھی پاک، تو وہ جانے کہ اس کی مٹھی کتنی بڑی ہے۔ ہاں جی، 3 مٹھیاں اور اللہ پاک لوگوں کی جو ہے وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے گا۔ حضور کی شفاعت کی ایک صورت یہ ہے کہ بغیر حساب کے لوگ بھی جنت میں جائیں گے، اور وہ کس سے جائیں گے؟ حضور کی شفاعت سے جائیں گے۔ اور دوسرا، حضور کو اللہ پاک نے اختیار عطا فرمایا، یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے، صحیح ستہ میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں، مجھے اللہ رب العزت نے اختیار عطا فرمایا، اگر حضور آپ چاہیں تو ہم آپ کی آدھی امت کو جو ہے بخش دیتے ہیں، چاہیں تو ہم آپ کو اختیار عطا فرما دیتے ہیں، آپ جس کے لیے چاہیں گے شفاعت فرمائیں گے، ہم شفاعت کو قبول کریں گے۔ تو حضور نے جو آدھی امت بخشوانے کا سودا تھا اس کو قبول نہ فرمایا، بلکہ شفاعت کے اختیار کو اپنے پاس رکھا کہ مالک یہ اختیار مجھے دے دے، میں قیامت والے دن جہاں دیکھوں گا ضرورت ہے وہاں اپنے امتوں کے لیے شفاعت کرتا جاؤں گا۔ تو یہ حضور کی شفاعت عظما کی ایک جھلک یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے حضور کی شفاعت کی ایک صورت یہ بھی ہے، حضور فرماتے ہیں، انا اول شافع و مشفع، کہ قیامت والے دن یہ بھی میری شان ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے رب جس کی شفاعت کو قبول کرے گا وہ بھی میں ہی۔ یہ بھی حضور کی شفاعت عظما اور مقام شفاعت ہے۔ اس سے بڑھ کر اگلی حدیث مبارکہ علماء درمیان میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں نے سنی ہوگی، میں صرف اشارہ اور باقی دوستوں کے لیے جو ہے اس کے مفہوم کو عرض کرتا چلا جاتا ہوں۔ حضور کا ایک فرمان ہے کہ قیامت والے دن جب لوگ مایوس ہوں گے تو میں ان کی امید بنوں گا، انا خطیبہم اذا انصتوا، جب لوگ خاموش ہوں گے تو میں ان کا خطیب بنوں گا۔ اور فرمایا انا امام النبیین، میں اس دن نبیوں کا امام ہوں گا، وصاحب شفاعتہم، اور انبیاء کو حق کے شفاعت دلوانے والا ہوں گا، یعنی انبیاء کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضور ان اپنے انبیاء کو بھی شفاعت کا حق عطا فرمائے۔ یہ بھی حضور کی ایک شفاعت عظما کی ایک صورت ہے کہ حضور انبیاء کو بھی حق کے شفاعت دلائیں گے۔ جس وقت اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ جلال میں ہوگی تو کسی کی اس وقت مجال نہیں ہوگی، حضور ہی ہوں گے وہ جو سب سے پہلے عرض کرنے والے ہوں گے۔ جب حضور کو اذن شفاعت ملے گا اس کے بعد پھر حضور کے صدقے سے باقی انبیاء کو بھی اذن شفاعت مل جائے۔ اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن قیامت والے دن نا حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی میری شفاعت کی طرف رغبت رکھیں گے، وہ بھی امید رکھیں گے کہ حضور کی شفاعت سے ان کو بھی جو ہے حصہ ملے۔ ارشاد فرمایا خلیل اللہ بھی قیامت والے دن میری شفاعت کے طالب ہوں گے اور امید رکھیں گے، رغبت رکھیں گے۔ یہ بھی حضور کی شفاعت عظما ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ حضور کی شفاعت عمومیت بھی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، حضور نے مختلف جو ہے
گروہوں کا ذکر فرمایا میں کہ کس کس گروہ کی یا کس کس عمل والے کی شفاعت کروں گا۔ فرمایا سب سے پہلے ارشاد فرمایا میں اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں گا۔ یہ حدیث مبارکہ، ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو درود شریف میری ذات پر بھیجتا ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جو اذان کے بعد میرے لیے جو ہے وہ مقام محمود کی دعا کرتا ہوگا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے جس نے میری زیارت کی یعنی مدینہ طیبہ کی زیارت کی تو میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے حضور ارشاد فرماتے ہیں میں سب سے پہلے اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا، پھر اہل مکہ کی شفاعت کروں گا، پھر اہل طائف کی شفاعت کروں گا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینہ کی سختی کو برداشت کرے گا، بھوک کو برداشت کرے گا، پیاس کو برداشت کرے گا، اور صرف برداشت نہیں بلکہ اس پر صبر کرے گا تو قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینہ طیبہ میں حدیث مبارکہ میں اگر ہو سکے تو مدینہ میں مر، اگر تو استطاعت رکھتا ہے کہ تو مدینہ میں مر سکے تو مدینہ میں مر، کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ کامل اخلاص، فرمایا ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس نے اخلاص کے ساتھ صرف کلمہ پڑھانا لا الہ الا اللہ، اخلاص کے ساتھ مخلصاً، فرمایا اس کی بھی میں قیامت والے دن شفاعت کروں گا۔ تو یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک بات میں نے عرض کی تھی کہ حضور کی شفاعت کا فائدہ بعض اوقات، بعض استثنائی صورتیں ایسی بھی ہیں کہ حضور کی شفاعت کا فائدہ وہ بظاہر ایمان نہ لانے والوں کو بھی پہنچا ہے۔ ایک تو حدیث مبارکہ ہے ابو لہب کے حوالے سے کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں اس نے ثویبہ لونڈی کو آزاد کیا۔ حضرت عباس آپ کے چچا نے خواب میں دیکھا اپنے بھائی کو ابو لہب کو، اس کے حالات پوچھے تو اس نے کہا کہ باقی تو پورا ہفتہ عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن جب سوموار کی رات آتی ہے تو میری اس انگلی سے، جس انگلی سے میں نے حضور کی ولادت کی خوشی میں ثویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس جو ہے انگلی سے مجھے پانی نصیب ہوتا ہے، میں اس کو چوستا ہوں تو میری پیاس چلی جاتی ہے۔ تو یہ بھی حضور کی شفاعت کا ایک پہلو ہے۔ اسی طرح حضور کی شفاعت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اب یہ مسئلہ ذرا مختلف فی ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب حضور کے چچا جو ہیں انہوں نے حضور کی حمایت کی، حضور کے ساتھ معاون رہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا بھی ہے، اہل سنت میں بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ابو طالب جو ہے وہ ایمان لائے تھے، لیکن جمہور کہتے ہیں نہیں لائے تھے۔ اب ابو طالب کے حوالے سے جب حضور نے شفاعت کا بیان کیا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حمایت کرتے رہے ابو طالب اور دشمنوں سے لڑتے رہے آپ کی خاطر، آپ کی شفاعت ان کو بھی فائدہ دے گی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا میں انہیں جو ہے عذاب جہنم سے نکال کے لاؤں گا، یہاں تک کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو آگ ہے وہ صرف ان کے ٹخنوں تک ہے، باقی جسم کو میں نے نکال دیا ہے۔ تو یہ حضور کی جو ہے شفاعت کا فائدہ حضرت ابو طالب کو بھی ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضور نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے کہ میری وہ جو شفاعت ہے اس کا فائدہ ابو طالب کو بھی ہو۔ تو یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا آپ کا مقام شفاعت ہے، اس کی مختلف صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور اسی طرح چند ایسی صورتیں بھی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کو میری شفاعت
فائدہ نہیں دے گی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایسا بھی ہے کہ وہ بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا جو اہل عرب کو، کیونکہ حضور عرب سے تھے، فرمایا میری نسبت کا کوئی حیا نہ کرے، اہل عرب کو کوئی دھوکہ دے تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی۔ اور دوسرا فرمایا جو میرے صحابہ پہ سب و شتم کرے، میرے صحابہ کو گالی دے، تو فرمایا قیامت والے دن میری شفاعت اس کو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی کہ جو میری شفاعت کا منکر ہے، جو اس پر میری شفاعتی لأہل الکبائر حق فمن یؤمن لم یکن بأہلہا، فرمایا میری شفاعت اہل کبائر کے لیے حق ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، اسے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ حضور کے مقام شفاعت کی مختلف جھلکیاں ہیں، اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں تو ارشاد فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ حضور ہم آپ کو عن قریب اتنا عطا کریں گے کہ اپنی عطا سے حضور ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں یہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ سب سے زیادہ امید افزا آیت مبارکہ ہے کہ حضور تو راضی ہی نہیں ہوں گے جب تک ہر امتی جنت میں نہ چلا جائے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اسی آیت مبارکہ کے شان نزول میں حدیث مبارکہ آئی ہے، اور حضور جو ہے وہ مسلسل گریہ و زاری میں تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جاؤ جبریل حضور سے پوچھو کیا ماجرا ہے کہ مسلسل گریہ و زاری چل رہا ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے حوالے سے غم زدہ ہوں کہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جبریل نے جا کر عرض کیا، تو پھر پیغام لے کر آئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حضور ہم عن قریب آپ کی امت کے حوالے سے آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو یہ حضور کا مقام شفاعت ہے۔ یہ حضور کی شفاعت کا فائدہ حضور کی امت کو، گناہ گاروں کو، نیکوکاروں کو ہوگا کہ بلا حساب جو جنت میں جائیں گے وہ بھی حضور کی شفاعت سے۔ اب اس کے درجات ہیں، ہر ایک کی اپنا حال ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ کچھ لوگ بغیر حساب کے چلے جائیں گے حضور کی شفاعت، کچھ لوگ جو ہے ان کا نامہ اعمال ابھی میزان پہ لگا ہوگا تو پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا گناہوں کی طرف، تو حضور کی شفاعت سے جو ہے ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ جو جہنم جا چکے ہوں گے تو حضور کی شفاعت سے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ تو ہے حضور کا مقام شفاعت۔ اب جو ہے دوسری قسم شفاعت صغریٰ، ایک ہم نے قسم کیا عرض کی شفاعت عظمیٰ یا کبریٰ، دوسری شفاعت صغریٰ۔ شفاعت صغریٰ یہ حضور کو اذن شفاعت کے بعد پھر باقی بھی کچھ گروہ ایسے ہیں جن کو شفاعت نصیب ہو جائے گی، حق کے شفاعت مل جائے گا یا اذن شفاعت مل جائے گا، وہ بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی نماز جنازہ میں 100 لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ 100 اس کے لیے شفاعت کا باعث بن جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں 40 لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ 40 اس جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اس کے لیے وہ 40 کیا ہو جاتے ہیں؟ شفاعت کا باعث ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ مومنین اللہ پاک کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے۔ فرمایا تم اپنے حق کے لیے لڑتے ہو نا، تم کیا لڑتے ہو؟ تمہارا لڑنا کیا لڑنا ہے اپنے حق کے لیے؟ تمہارا لڑنا کیا لڑنا ہے؟ وہ مومن اللہ پاک سے جھگڑا کریں گے۔ اب اس کے حال کے مطابق، اس کی شان کے لائق ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں
کہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے وہ مومن کہ مولا ان کو آپ نے جہنم میں بھیج دیا، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ عمرے کرتے تھے، انہوں نے حج کیا، ہمارے ساتھ نیکیاں کی، وہ جس طرح ہم نیکیاں کرتے تھے ویسے ہمارے ساتھ کرتے تھے، ہم جنت میں ہیں، مولا ان کو تو نے جہنم میں بھیج دیا ہے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جنتیوں، تم اپنے ساتھیوں کو جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ یہ صحبت کا فائدہ ہے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ نیک صحبت کا فائدہ، صلحاء کی صحبت، علماء کی صحبت، نیک اہل ایمان کی صحبت، کہ اگر اہل ایمان جنت میں چلے گئے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا وہ جو ہمارے ساتھ ہوتے تھے، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ محافل میں اٹھتے تھے، کسی گناہ کے سبب، کسی غلطی کے سبب وہ جہنم میں چلے گئے ہیں، تو مولا وہ ہمارے ساتھی ہیں، ان کو بھی جنت میں بھیج۔ تو اللہ انہیں اذن شفاعت عطا فرمائے گا، جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو جنت میں لے کے آؤ۔ تو یہ مومنین کی شفاعت ہے۔ اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفیں بنی ہوئی ہوگی قیامت والے دن، جنتیوں کی صف ہوگی، اس میں سے ایک جہنمی گزرے گا، وہ جنتیوں کی صف میں دیکھ کر ایک بندے کو کہے گا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ او یار فلاں دن میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، آپ میرے پاس آئے تھے، آپ کا فلاں کام تھا۔ یہ مختلف احادیث کا میں آپ کو مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ کا فلاں کام تھا میں نے کیا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا، وضو کروایا تھا، حضرت آپ آئے تھے، آپ مجھے نہیں پہچان رہے۔ تو اللہ پاک جو ہے اس جنتی کو جو ہے اذن شفاعت دے گا، جا اس جہنمی کو تو اپنے ساتھ لے جا۔ یہ شفاعت صغریٰ ہے کہ عام مومنین کو بھی، نیکوں کو بھی، صالحین کو بھی پھر اللہ پاک شفاعت کی اجازت عطا فرما دے گا، قدرت عطا فرما دے گا۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ حافظ قرآن، جس شخص نے قرآن کو حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اللہ پاک قیامت والے دن اس حافظ قرآن کے گھر والوں کے 10 افراد کی اسے شفاعت کا حق دے گا کہ جاؤ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی، ان 10 افراد کا حق شفاعت انہیں ملے گا کہ جاؤ ان کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ حافظ قرآن کو بھی شفاعت کا حق اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ پاک شہید کو یہ حق دے گا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے شفاعت کرے۔ ایک شہید اپنے 70 رشتہ داروں کے لیے شفاعت کا اسے حق ہوگا۔ جس نے اللہ کے لیے جان دی اس کو اللہ پاک شفاعت کا حق عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اللہ پاک حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو نابالغ اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے ان کو بھی اللہ پاک حق عطا فرمائے گا، اور ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس کے 2 نابالغ بچے دنیا سے چلے جائیں گے وہ اس کے لیے شفیع بن جائیں گے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور جس کا ایک بچہ کیا ہو؟ فرمایا وہ ایک اس کے لیے شفاعت کا باعث بن جائے گا۔ اور پھر سید عائشہ نے پوچھا حضور جس کا کوئی بچہ بھی نہ ہو کیا ہو؟ فرمایا اس کے لیے میں ہوں، میں اس کا شفیع بنوں گا۔ ہاں جی، تو اسی طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن قرآن اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے اس کی شفاعت کرے گا، عرض کرے گا کہ مولا یہ تو مجھے پڑھتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، دن کو وقت دیتا تھا، رات کو قیام میں مجھے پڑھتا تھا، تو وہ شفیع بن جائے گا۔ قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا، اللہ پاک قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے روزہ بھی روزہ رکھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ روزہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس نے میری خاطر یہ بھوکا رہا، پیاسا رہا، اس نے موسم کی سختی کو برداشت کیا، تو یہ تیری رضا کی خاطر، اور اس نے روزہ رکھا
اللہ پاک اس روزہ عمل کی شفاعت قبول فرماتے ہوئے اس بندے کو جو ہے بخش دے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو چھوٹے بچے، دو طرح کے بچے ہوتے ہیں، ایک نابالغ بچے پیدا ہوا اور پھر بلوغت سے کم عمر تک وہ دنیا سے چلا گیا، اس کو ہم نابالغ بچہ، اور دوسرے بچے وہ بچے جو اس دنیا میں جو ہے یعنی ناتمام بچے ان کے حوالے سے ہے کہ وہ ناتمام بچے قیامت والے دن اللہ سے جھگڑا کریں گے کہ مولا ہمارے والدین تو جہنم میں چلے گئے ہیں۔ وہ ناتمام بچے، اللہ پاک ان ناتمام بچوں کو حق شفاعت عطا فرمائیں گے کہ جاؤ اپنے والدین کو جہنم سے نکال کے لے آؤ۔ تو دوستان محترم، عقیدہ شفاعت کے حوالے سے ہم نے یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھی کہ شفاعت حق ہے، اور شفاعت کی چند وہ شرائط پیش نظر رہیں۔ جو لوگ کہیں شفاعت کا انکار کرتے ہیں وہ ان آیات مبارکہ کو پیش کرتے ہیں جو شرائط کے حوالے سے۔ ہمارا ایمان ہے کہ شفاعت حق ہے، شفاعت اللہ رب العزت جس کو قدرت شفاعت عطا فرمائے گا وہی شفاعت کرے گا، جس کے لیے اذن شفاعت ہوگا وہی شفاعت کرے گا، جو مسلمان ہوگا ان کے لیے شفاعت ہوگی، مسلمان گناہ گاروں کے لیے شفاعت ہوگی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ شفاعت جس کی شفاعت پہ اللہ رب العزت راضی ہوگا اسی کی شفاعت ہوگی۔ پھر آگے جو ہے مقام شفاعت سب سے بلند حضور کا مقام ہے، وہ شفاعت کبریٰ اور عظمیٰ ہے کہ حضور اس شفاعت کبریٰ اور عظمیٰ پر بیٹھ کر حضور کی شفاعت کے صدقے سے باقی انبیاء کو بھی حق شفاعت اللہ پاک عطا فرمائے گا، مومنین کو صالحین کو بھی شفاعت کا حق ملے گا۔ اور حضور کی شفاعت کی کئی صورتیں ہیں، وہ ہم نے عرض کی کہ بغیر حساب کے لوگ حضور کی شفاعت کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے، کبائر والے بھی حضور کی شفاعت کے ذریعے بخشش کا پروانہ حاصل کریں گے، اور اسی طرح جو ہے حضور کی شفاعت سے جو جہنم جا چکے ہوں گے وہ بھی، حتیٰ کہ جس نے لا الہ الا اللہ بھی کہا ہوگا، حضور کی شفاعت کے ذریعے وہ بھی ایک دن جو ہے جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں، مختلف مراحل ہیں، مختلف مراحل میں ایسا لگتا ہے کہ حضور کے ہر امتی کو حضور کی شفاعت فائدہ دے گی، حضور کی شفاعت سے مستفیض ہر امتی ہوگا، بلکہ ہر امتی نہیں، محشر میں جو بھی جمع ہوگا وہ سارے حضور کی شفاعت سے مستفیض ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور جو ہے یہی حضور کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہونا اور حضور کی عرض سے اذن شفاعت ملنا اور شفاعت کا شروع ہونا، یہی سارے یوم محشر میں جمع لوگوں کے لیے، سب کے لیے جو ہے وہ شفاعت کا فیض حضور کا سب کو ملے۔ پھر ہم نے شفاعت صغریٰ کہ حضور کے فیض سے جو باقی لوگوں کو شفاعت کا حق ملے گا، اس کے حوالے سے بھی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عقیدہ شفاعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عقیدہ شفاعت پہ ایمان کے صدقے حضور کی شفاعت کا ہمیں مستحق بنائے۔ حضور کی شفاعت سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ محشر کا دن دراصل حضور کی شان شفاعت کے اظہار کا دن ہوگا، اور ہر وہ جو محشر میں ہوگا وہ حضور کی ہر اہل ایمان حضرت آدم کی امتیوں سے لے کر حضور کی امت تک، ان کو جو ہے ہر ماننے والے کو حضور کی شفاعت کا فیض پہنچے۔ اللہ رب العزت حضور کی شفاعت پر ہمیں کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر حضور کی شفاعت کا ہمیں مستحق اور حضور کی شفاعت کے فیوزات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔